السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، یہ غیر مقلد ایک ویڈیو ہے اس میں احناف پر اعتراض کر رہے ہیں، احناف سے سوال کر رہے ہیں، گویا ایک چیلنج دے رہے ہیں کہ احناف کی جو نماز جمعہ کا احناف کا طریقہ ہے وہ درست نہیں ہے یا گویا احادیث میں موجود نہیں ہے، اور چیلنج کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کس حدیث میں ہے، کہاں ہے، یعنی یہ سوال میں پوچھ رہا ہوں تمام احناف سے۔ تو اس ویڈیو کی طرف، اس پر ویڈیو بنانے کے لیے مجھے توجہ دلائی ہے مولانا رحمۃ اللہ صاحب نے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے کوشش کی کہ میں جلد ویڈیو بناؤں، لیکن بہت وقت لگ گیا اس سلسلے میں۔ تو آج ہم آپ کی خدمت میں اس کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو سوالات کر رہے ہیں اور پھر آپ جوابات سنیں اور دلائل دیکھیں، احادیث میں چیزیں دیکھیں، اور پھر آپ سوچیں کہ یہ کتنے لوگ دھوکے باز ہیں اور لوگوں کا کس قدر ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کو جھوٹ بول کر علماء سے کتنا متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلے سن لیجئے اس کو کہ کیا اعتراض کر رہے ہیں۔ میڈیا کے توسط سے میں اپنے حنفی بھائیوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال کیا ہے، نوٹ کیجئے۔ سوال یہ ہے کہ نماز جمعہ کی ادائیگی ہمارے حنفی بھائی جس انداز میں، جس طریقے پہ وہ کر رہے ہیں، کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ کون سی حدیث کی کتاب ہے اور حدیث کا نمبر کون سا ہے؟ وہ ہمیں بتلا دیں کہ یہ طریقہ جو آپ نے شروع کر رکھا ہے، یہ طریقہ کہاں بیان ہوا ہے۔ میں بیان کرتا ہوں، ذرا نوٹ کیجئے کہ پہلے ایک اذان ہوگی، اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، حنفی بھائیوں کا طریقہ نماز جمعہ کا۔ اس وقفے کے بعد پھر خطیب صاحب تشریف لاتے ہیں، وہ آدھا پونا گھنٹہ اردو پنجابی میں تقریر کرتے ہیں، خطبہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ سنتیں پڑھنے کا ٹائم دیتے ہیں کہ جن حضرات نے سنتیں پڑھنی ہیں وہ سنتیں پڑھ لو۔ چار سنتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر مؤذن کھڑا ہوتا ہے، خطیب ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے، اذان ہوتی ہے۔ اذان کے بعد پھر دوبارہ 2 خطبے جو ہیں وہ عربی میں پڑھے جاتے ہیں، پھر جماعت ہوتی ہے، پھر جماعت کے بعد 4 سنتیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں، پھر 2 سنتیں پڑھتے ہیں، پھر 2 نفل بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ حضرات، یہ طریقہ کون سی حدیث کی کتاب میں بیان ہوا ہے؟ تو ناظرین کرام دیکھیں، ان کا انداز اس طرح کا ہے۔ دیکھیں بھئی کہ احناف کا طریقہ کہاں ہے، دکھاؤ کہ اذان ہو جائے، پھر وقفہ ہو، پھر خطیب آئے، پھر آدھا پونا گھنٹہ کوئی یعنی اردو پنجابی میں کوئی بیان ہو، پھر سنتوں کے لیے ٹائم دیا جائے، پھر کیا ہو کہ دوسری اذان ہو، خطبہ، پھر عربی کا خطبہ ہو، اور پھر نماز جمعہ ہو، جمعہ کے بعد 4 سنتیں ہوں، 2 سنتیں ہوں۔ تو اس کا اعتراض اصل میں یہ ہے۔ تو ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں ساری چیزیں رکھتے ہیں، آپ توجہ سے سنیے گا اور پھر اس غیر مقلد کا دھوکہ دیکھیے۔ اب دیکھیں یہاں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اذان، اور پھر اس میں آگے جو خود بتاتے ہیں نا، خود طریقہ بتا دیں گے۔ طریقہ یہ ہے کہ اذان کے ہوتے ہی یعنی خطبہ شروع ہو جاتا تھا۔ اب دیکھیں یہ جو بات کہہ رہے ہیں، اب عام بندہ سوچے گا کہ بھئی واقعی بہت بڑی بات ہے۔ حالانکہ اذان کے بعد خطبہ شروع ہونا یہ نہیں ہے۔ صحابہ کے دور کے اندر 2 اذانیں شروع ہو گئی تھیں، صحابہ اس پر متفق تھے۔ اب یہ تو حدیث میں موجود ہے، اب حدیث میں موجود ہے کہ دوسری اذان کے بعد خطبہ ہوتا ہے۔ یہ کہتا ہے اذان کے ساتھ ہی۔ صحابہ کے دور کے اندر دوسری اذان جمعہ کی دی گئی، اب یہ حدیث میں موجود ہے، یہ خود غیر مقلدین مانتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں نہیں وہ مسجد میں نہیں ہوا کرتی، وہ باہر ہوتی، تو بھائی آپ باہر دیا کریں، لیکن نہیں دیں گے، یعنی دھوکہ دینا ہے نا۔ تو 2 اذانیں ہوتی تھی، پہلے اذان آ جاتی تھی، اذان آ جائے، اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ اذان کے بعد وقفہ۔ اب دیکھیں اذان کے بعد وقفہ یہ کہ پہلی اذان کے بعد صحابہ بھی خطبہ نہیں پڑھا کرتے تھے، تو وقفہ تو ہو گیا نا۔ صحابہ بھی پہلی اذان کے بعد فوراً خطبہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اب دیکھیں، اب رہی بات یہ کہ اذان کے بعد سنتیں پڑھنا، یعنی 4 رکعت کا، آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ آپ کے سامنے یعنی حوالہ جات موجود ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں۔ اب جمعہ سے پہلے یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت جمعہ سے پہلے پڑھتے تھے اور 4 رکعت جمعہ کے بعد، سلام آخری چوتھی رکعت میں ہی پھیرتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں تو دونوں چیزیں آ گئی نا، جمعہ سے پہلے بھی 4 رکعت آ گئی اور جمعہ کے بعد بھی 4 رکعت آ گئی، اور احادیث آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ سمجھ جائیں کہ احادیث میں یہ چیز موجود ہے۔ اب اذان یعنی 2 اذانیں، وہ تو صحابہ سے ثابت ہیں۔ اب یہ تو صرف احناف عمل نہیں کیا کرتے تھے، یہ تو صحابہ کرتے تھے۔ اب غیر مقلد جائے کہاں، یہ تو صحابہ کا عمل ہے۔ اب یہ احادیث میں 4 رکعت پہلے پڑھنا ثابت ہے، یہ تو حضور سے ثابت ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں آدھا پونا گھنٹہ۔ اب یہ دیکھیں علماء کہتے ہیں کہ بھائی کوئی نصیحت کرنا، کوئی اچھی بات سنانا، خطبہ اصل میں عربی کا ہی ہے، لیکن اپنی زبان کے اندر یہ صحابہ سے عمل ثابت ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، آپ کے سامنے یعنی حوالہ جات موجود ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے
یہ چیزیں آپ کے سامنے موجود، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن خطبہ سے پہلے اپنی تقریر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے تھے۔ جب امام خطبہ کے لیے آتے تو وہ اپنی تقریر موقوف کر دیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں، خطبہ جو عربی وہ بعد میں دیا جاتا، پہلے صحابہ یعنی صحابہ کیا کر رہے ہیں، تقریر کریں اپنی زبان میں سمجھا رہے ہیں۔ اب یہ چیز دیکھیں، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت دے دی کہ جمعہ کے دن خطبہ سے پہلے میرے آنے سے پہلے تقریر کر سکتے ہو۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ تقریر پر جو اعتراض کرنی ہے تو صحابہ سے ثابت ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تو آپ کے سامنے چیز آ گئی کہ 2 اذانیں ہو گئیں، اور 2 اذان کے بعد 4 رکعت پڑھنا بھی حدیث میں آ گیا، صحابہ سے چیز آ گئی، اور تقریر یعنی نصیحت کرنا اپنی زبان میں، یہ بھی صحابہ سے عمل ثابت ہے، صحابہ سے عمل ثابت ہے۔ اچھی بات ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو درمیان میں سنتوں کا وقفہ دیتے ہیں، اب ان کی خود کی آگے جو طریقہ بتا رہے ہیں نا اپنی طرف سے، جو خود بتا رہے ہیں کہ ہم درست ہیں، اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ خطبہ سے پہلے اجازت ہے، شریعت نے منع نہیں کی، جتنی بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جب پڑھ سکتے ہیں تو شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے نا، تو آپ منع کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ خطبہ شروع ہونے سے پہلے کوئی آ جائے تو جتنی چاہے وہ رکھتے پڑے، کوئی شریعت نے منع نہیں کیا۔ تو وہ تو خود ہی مان رہے ہیں کہ شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے۔ اب یہ دیکھیں، جمعہ کے بعد کا مسئلہ، جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی جمعہ کے بعد یہ اتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، پہلے تو 4 رکعتیں صحابہ سے ثابت ہو گئی۔ اذان کا مسئلہ صحابہ سے ثابت ہوا، یہ کہتے ہیں کہ اذان ہوتے ہی یعنی خطبہ شروع ہو جاتا تھا، تو وہ تو صحابہ سے ہے ہی نہیں، پہلی اذان کے بعد صحابہ خطبہ نہیں دیا کرتے تھے، دوسری اذان کے بعد دیا کرتے تھے۔ اچھی بات یہ ہے، بڑی بات یہ ہے کہ صحابہ میں سے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کی پوری زندگی تابعین تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، کسی نے بھی کہیں عربی کے علاوہ خطبہ نہیں دیا، اور غیر مقلدین اپنی زبان میں دیتے ہیں۔ اب کام خود وہ کرتے ہیں جو شریعت میں ثابت نہیں ہے، الزام اوروں پر لگاتے ہیں، اور جو اوروں پر الزام لگاتے ہیں کہ بھئی آپ یہ جو غلط کرے، وہ تو صحابہ سے ثابت ہے، حضور سے ثابت ہے، احادیث میں چیز موجود ہے۔ اب دیکھیں بعد جمعہ کے بعد کی، اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے حوالہ جات موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھنے کا معمول تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، وہ اسی کا حکم کرتے تھے کہ نماز سے پہلے 4 رکعت اور نماز کے بعد جمعہ کے بعد 4 رکعت۔ اب آپ کہیں یہ تو 4 رکعت ہیں، اب آگے دیکھ لیں۔ اب یہ دیکھیں حضرت، یہ حوالہ جات آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ دیکھیں کتب احادیث کے حوالہ جات موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم میں سے جو شخص جمعہ کے بعد نماز پڑھے تو 4 رکعتیں پڑھے۔ اب دیکھیں یہاں اللہ کے رسول کا حکم آ رہا ہے، اور پھر اب یہ تو 4 ہو گئیں، 6 کہاں ہوتی ہیں؟ اب یہ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے تھے۔ اب 4 رکعت کا حکم بھی آ رہا ہے، 4 رکعت پڑھنے کا ثبوت بھی مل رہا ہے، اور اس کے یعنی 2 رکعت سنت کا بھی ثبوت مل رہا ہے۔ اب 4 بھی ثابت ہے، 2 بھی ثابت ہے، 6 ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ اب دیکھیں کتنا جھوٹ، کس انداز سے گفتگو کرتے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں ہے یہ، کس کتاب کے اندر ہے؟ دیکھیں غیر مقلد گفتگو اس انداز سے کرتا ہے، گویا سننے والا یوں سمجھے کہ یہ کہیں ہے ہی نہیں، یہ بالکل ہی غلط پڑھتے ہیں، ان کا نماز جمعہ کا طریقہ کہیں ہے ہی نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، وہی چیز جو احناف پڑھتے ہیں، اہل سنت والجماعت پڑھتے ہیں، وہی چیز حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ سے موجود ہے، صحابہ سے ثابت ہے۔ اب بتائیں کہ غیر مقلدین کس قدر لوگوں کو دھوکہ دے کر علماء سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔